حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نہ خانہ کعبہ دا طواف پہ کر دیں، خانہ کعبہ دا طواف کر دیں نا تے آپ دیاں کناں دے وچ آواز آئی لا لبیک لا لبیک، آواز آ رہی کہ جا نکل جا میری بارگاہ دے وچ، جا نکل جا میری بارگاہ دے وچ، جا نکل جا میری بارگاہ دے وچ۔ آپ نے یہ آواز سنی، آپ فرماندے نے کہ میں طواف پورا کیتا، طواف پورا کرن تو بعد میں آپ فرماندے نے کہ میں گیا رات دا ویلا ہویا، کہندے جدوں میری اکھ لگی نا تے اوہی آواز آ رہی، اوہی آواز آ رہی لا لبیک لا لبیک، کہ جا دفع ہو جا۔ تے پھر آواز آ رہی ہے کہ معین الدین اتھے ایک آدمی آیا ہے جن دا نام محمد بن ہارون بلخی اس دا نام، تے انہوں 24 سال ہو گئے نے اتھے آندے ہوں۔ کنے سال ہو گئے؟ 24 سال، 20 تے 4 24، انہوں 24 سال ہو گئے نے، ہر سال حج تے آندا ہے۔ کتھے آندا ہے؟ بولو کتھے؟ ہر سال حج تے آندا ہے 24 سال۔ میں او دا ایک بھی حج قبول نہیں کیتا، میں اس دا ایک بھی حج قبول نہیں کیتا، میں او دی تلاوت قبول نہیں کیتی، میں او دے ذکر قبول نہیں کیتے، میں او دا خیرات کرنا قبول نہیں کیتا، او دی سخاوتاں بھی قبول نہیں کیتیاں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میری اکھ کھلی نا تو فرماندے نے کہ حج دا موقع سی، آپ فرماندے نے کہ میں کہندا کہ میں ایویں خیمے سن لگدے جویں ہن حاجی جاندے تے مختلف خیمے ہوندے نے، اے جناب پاکستانیاں دے نے، اے ہندوستانیاں دے نے، اے جناب والا افغانیاں دے نے، اے مصریاں دے نے، شامی الگ الگ ساریاں دے بنے ہوندے نے۔ آپ فرماندے نے کہ ہن جڑے بلخ دے سن اوتے قافلہ، آپ فرماندے نے کہ میں اوتھے چلا گیا۔ آپ فرماندے جدوں میں اوتھے گیا نا میں تے میں اوتھے جا کے آواز دیتی بھائی بلخیو تواڈے وچوں محمد بن ہارون کون ہے؟ تواڈے وچوں محمد بن ہارون کون ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے جدا بلخ دا جناب والا ہو او خیمہ میں اتھے گیا تھی انہاں کو جا کے پوچھیا کہ محمد بن ہارون کون ہے؟ کہندے جویں میری زبان تو نکلے آئے سارے بندیاں نے میرے والوے کھے آئے، میرے والوے کے کہندے نے تو سائیوں نانو کیویں جان دے ہو، او بندہ تے جناب والا بڑا حاجی ہے، او بندہ تے بڑا پریزگار ہے، بڑی رب دی عبادت کردہ ہے، ہر وقت نفل ہی پڑھدا رہدا ہے، او تے اللہ اللہ ہی بڑی کردہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے ہن دوویں منظر میری اکھاں دے سامنے آ گئے، میں سوچن تے مجبور ہو گیا۔ اے بندے کہندے نے ہر سال ہی حج تے آندا ہے، ہر سال ہی حج تے آندا ہے تے جناب والا نیکی بڑا ہے، جناب والا نیکیاں ہی بڑیاں کردا ہے تے روزے ہی بڑے رکھدا ہے، نوافل ہی بڑے کردا ہے، قیام بھی بڑا کردا ہے، ساری رات عبادت کردہ رہندا ہے۔ پر مینوں ہی ادھر خواب دے اندر مینوں اے بشارتاں دتیاں جا رہیاں نے، کیا جا رہا ہے کہ او دا حج بھی قبول نہیں، او دے روزے بھی قبول نہیں نے، او دی جناب والا کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مینوں دسو نا اس سال بھی آئے یا نہیں آیا؟ جدوں ہی آپ نے پوچھیا ہے انہوں نے کہا ہاں سونے چہرے والے اس وار بھی آیا ہے۔ اس ویکھو کہ آؤ جڑا پہاڑ ہے او دے دوسرے پاسے انہیں اپنا خیمہ لایا ہے، کلا کھڑا ہو کے رب دی عبادت پیا کردا ہے، کسے نال گلاں بھی نہیں کردا ہے، کسے نال بات چیت بھی نہیں کردا ہے، کسے کولو بیندا ہی اٹھدا ہی نہیں ہے، جویں ٹائم ملدا ہے یا ذکر کردا رہندا ہے یا درود پڑھدا رہندا ہے یا تلاوت کردا رہندا ہے، نیک ہی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا مینوں دسو کتے وے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں چلدا چلدا جدوں میں او دے خیمے تے گیا میں ویکھیا گل بالکل ہی ٹھیک ہے، انہیں نفل نیتے نے نفل پیا پڑھ دے، کہندے میں جا کے آپ فرماندے نے کھڑا ہو گیا، جی میں انہیں سلام پھیرے آئے، سلام پھیرے سلام پھیر کے
کہتا ہے معین الدین آکھو محبت نال سبحان اللہ گوڑے کھڑے کیتی بیٹھے ہیں اگے پگ کہہ چھڑ اگے بیٹھے ہیں محبت نال سبحان اللہ کہندے نے کہ حضرت خواجہ معین الدین آپ فرماتے نے جدوں نے میرا نام لیا میں بڑا حیران ہویا جاندا ہی نہیں ہے نا ہی لیا ہے نال خود ہی دستا ہے ایک ہی مینوں کہن آئے ہو نہ میرا حج قبول ہے نہ میرے روزے قبول نے نہ میرے طواف قبول نے نہ میرے عمرے قبول نے ایک ہی کہن آئے ہو حضرت خواجہ معین الدین آپ نے فرمایا ہاں ایک ہی دسن آیا ایک ہی پوچھن آیا جدوں یوں نہیں آکھی ہے حضرت خواجہ معین الدین آپ نے فرمایا دس ایسا کیڑا گناہ کیتا کہ رب تیرے تے راضی نہیں پیا ہوندا 26 سال ہو گئے حج کیتی جانے نفل پڑھی جانے روزے رکھی جانے زکاتاں بھی دیتی جانے پر قبول کوئی نہیں جی نہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے پوچھئے تے رو کے کہندہ ہے بابا ہر سالانہ آکے طواف کرنا تے جی نہیں طواف کرنا آواز آن دیئے لا لبیک لا لبیک جا دفع ہو جا میری بارگاہ دے وچوں نکل جا آپ نے فرمایا کیتا کیے کہتا کہ ایک دل میں شراب دا یادیاں شراب دے نشے دے وچ میں گھر آیا میں ویکھیا میری اماں قرآن دی تلاوت پئی کر دی کہندے کہ رمضان دا مہینے میری ماں تلاوت پہ کر دیئے میری ماں تلاوت پہ کر دیئے رمضان دا مہینے میں شراب دے نشے وچاں میں آکے اپنی ماں نو کیا اماں میں نو کھانا دے دے میری ماں نے منہ موڑ لے آئے میں پھر کیا اماں کھانا دے دے میری ماں نے منہ موڑ لے آئے میں 3 واری آکھی آئے میری ماں نے کیا ذرا شرم کر رمضان دا مہینے تو روٹی پیا منگنے کھانا پیا منگنے کہتا اماں کھانا دے دے نیتے بڑا مارا گا ماں کہن دیئے تو میں نو مارنے مار لے ایتھوں دی تکلیف برداشت ہے پر میں قیامت والے دن سیدہ پاک نو اپنا کی منہ وکھاواں گی جی میں کہندا کہ میں نگل کیتی ہے میری ماں منی نہیں ہے میں ماں نو تھپڑ مارے جدوں میں ماں نو تھپڑ مارے نالی اگ پہ جل دیئے میری ماں اگ وچ گر گئی میری ماں دا جسم جھلس گیا جی میں انہیں گل سنائی حضرت خواجہ معین الدین آپ واپسی مڑ پینے آپ واپسی مڑ پے جدو واپس مڑے نے کہ بڑا بڑا گستاخ ہے انہیں مانا زیادتی کی تھی انہیں مانو تھپڑ مارے حضرت خواجہ معین الدین پچھے مڑے پچھو دوڑ گیا تے حضرت خواجہ معین الدین دے قدم پھڑ لینے کہتے نے بابا اگر پتہ چل گیا جنا مہربانی کرو ہن معافی بھی لے کے دیو نا پتہ لگ گیا جنا ہن میں معافی بھی لے کے دیو نا حضرت خواجہ معین الدین دے سامنے رو پہ کہنے ہر سالانہ بڑی دولت بڑا مال آکے حج کرنا پر آواز آن دیئے جا چلا جا تیرا حج کوئی قبول نہیں تیری کوئی عبادت قبول نہیں تیریاں کوئی تسبیحاں قبول نہیں تیریاں حجاں کوئی قبول نہیں میری بارگاہ دی وچوں نکل جا میں رب دی بارگاہ دی اندر میں ترلے باڑے مارے نے تے میاں صاحب فرما دے نے آپ فرما دے نے رحمت
دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخش میلو تے کم بن جاندا میرا کہنے میں رب دی بارگاہ دے اندر بڑا ترلا مارے آئے میں رب دی بارگاہ دے اندر بڑا رویا ہاں میں رب دی بارگاہ دے اندر بڑا گڑگڑایا ہاں میں بڑیاں معافیاں منگیاں نے پر ہر سال ہی آواز آن دیئے معافی نہیں ہو ملنی ہے معافی نہیں ہو ملنی ہے معافی نہیں ہو ملنی ہے معافی نہیں ملنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو میں نے اپنی ماں دے کول لے چل میں نے اپنی ماں دے کول لے چل میں نے اپنی ماں دے کول لے چل انہیں نال لیا تے نال لے کے ماں دے دروازے تے آ گیا جدو ماں دے بوئے تے آیا نا تے انہیں دروازہ کھٹکایا کنڈی کھڑکائی ہونی جدو کنڈی کھڑکائی نا تے ماں نے پوچھیا کون ہے تے رو کے کہنے ماں میں تیرا پتر ہوں اماں میں تیرا بیٹا ہویا میں جدو ماں دے کرنا دے وچوں دی آواز پئی نا تے ماں یکدم چیخی ماں کہندی کہ جا چلا جا حالے تک میرے زخم ٹھیک نہیں ہوئے حالے تک میرے زخم ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر میں نے دوبارہ زخم دین واسطے آگئے جا چلا جا کہنے اماں میں نے معاف کر دے نا اماں میں نے معاف کر دے نا ماں کہندی ہے میں تینو معاف نہیں کرنا تو میں نے بڑا درد دیتا ہے میں نے تو بڑا رلایا ہے تو میں نے بڑی تکلیف دیتی ہے میں تینو نہیں معاف کرنا اور اپنی ماں نو عرض کردہ ہے اماں اج میں کلا نہیں آیا اج میں کسے نو نال لے کے آیا میں اج آل رسول لے کے آیا اج میں علی دا پتر لے کے آیا ماں نے جدو یہ سنے ہیں ماں نے دروازہ کھولیا جویں ماں نے دروازہ کھولیا ہے سامنے حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہن جناب اس بندے دی ماں حضرت خواجہ معین الدین نو عرض کر دیئے سید زادیو تواڈی بڑی عزت کرنی تواڈا بڑا حیا کرنی تواڈا بڑا احترام تواڈے واسطے میری جان بھی بڑی حاضر ہے میں تواڈیاں جتیاں چکن نو تیار پر میں اپنے اس پتر ظالم نو معاف نہیں کرنا ہے میں اس نو معاف نہیں کرنا ہے میں اس نو معاف نہیں کرنا ہے انہیں میں نو بڑا روایا ہے انہیں میں نو بڑی تکلیف دیتی ہے انہیں میں نو مارے آئے میرے زخم آج بھی ٹھیک نہیں نے حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہن لجپال سید سونا سید علی دلال آپ نے فرمایا اماں سیاخنی پر بڑا روندا ہے انہوں اپنی غلطی دا احساس ہے بڑا رویا ہے انہیں بڑے ترلے مارے نے انہیں بڑیاں زاریاں کیتیاں نے 25 سال ہو گئے حج پیا کردہ ہے رب دی طرفوں آواز آیاں دیاں نے نہ تیرا حج قبول ہے اگر ایویں مر گیا انہیں جہنم دا بالن پڑ جانے جویں حضرت خواجہ معین الدین آپ نے فرمایا ہم انہوں معاف کر دینا اج میں علی دا لال سفارش کرنا آیا جی میں جناب والا حضرت خواجہ معین الدین نے سفارش کی تھی انہیں اماں من گئی ہے جدو اماں منی ہے اماں نے کیا یا جا پترا میرے سینے لگ جائے
ماں کہہ دیے پتر آجا میرے سینے لگ جا اے ماواں دے سینے نال لگنا اونا کولو پچھ جنیاں دیاں واواں ٹر گئیاں لے اے باپ دیاں بہاراں اونا کولو پچھ جنہ دے چٹی داڑی آلے اے بابے ٹر گئے نے خدا دی قسم میں وڈے وڈے جوان ہوئے کھینے میں کڑیل جوان ہوئے کھینے جڑے جنابے والا مال بھی ہے دولت بھی ہے گھر بھی ہے گڈی بھی چنگی رکھی بنگلہ بھی بنایا ہے پوچھیا بھئی رونا کیوں ہے کہندہ کاری جی آج گڈی ہے پر اس دے وچ بیٹھانا لی میری اممہ کوئی نہیں ہے آج رب نے میں نو اے بنگلہ دیتا ہے ادھے وچ چلنا لا بابا کوئی نہیں میں ایسے جوان بھی ویکھے نے کہ جنابے والا شادی دے سیرے بن لینے سیرہ بھی لگ گیا ہے خوشی دے اور جنابے چاچے بھی موجود نے تائے بھی موجود نے پھوپھیاں بھی موجود نے مامے بھی موجود نے پر جدو سیرہ لگ جاندے وڈے وڈے جوان ہوئے کھیلے شیخہ مار مار کے دھارا مار کے روندے نے لوکی کہندے نے آج خوشی دا دہاڑا ہے آج کیوں پیاروں لے آج تے سیرے لگ گئے لے رو کے کہندے یارو تو انہوں نہیں پتا ہے آج میرے چائے تائے بھی گئے لے میرے چاچے بھی ہیں میری پھوپھیاں بھی نے سارے رشتے ہیں پر میری متھا چمن والی نہ میری ماں نہ مینوں سینے لاڑا لا بابا بھی نہیں ہے تے میاں صاحب فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہوئے باپ جدو مار جائے سر ننگا ہو جاندہ وہ دو بندے نو پتہ لگتا ہے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرنے کنڈ خالی خدا دی قسم ہے چاہے بندے دے جننے یار ہون چاہے بندے دے جننے سجان ہون پر جتھے ویر نے کھڑا ہونا ہے جتھے بھائی نے کھڑا ہونا ہے اوتے اور کسے نے نہیں کھڑا ہونا ہے کہ میاں ظفر ماندے نے ویر مرنے کنڈ خالی ہوئے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا تے کون کریں رکھوالی آج 70 سال دے بابے کولو پوچھ بھامیں 80 سال دے بابے کولو پوچھ لے انہوں کہے بابا اممہ دے ہاتھ دے پکے پروٹھے یاد نہیں بابے کولو پوچھ کے ویکھ لے جدو بھی کسے کولو پوچھے گا ماں دے نال پیار کرن والا اگو کہے گا یارا آج بھی ماں دیا پکیاں یاد نے اکھا بند کرنا جدو ماں سینے لاندی سی او ٹھنڈک بھی میرے سینے وچ آج میں نو محسوس ہو رہی ایسی دولت ماں باپ حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا اماں معاف کر دے
میں سید زادہ پہ آخنا ماں نے ایویں کر کے ہن بازو کھولے نے جی میں ماں نے بازو کھولے کہندی ہے پتر آیا میرے سینے نال لگ جا جی میں پتر سینے نال لگی آئے ماں دے گلے لگ کے پتر بڑا ہی رویا ہے پتر بڑا ہی رویا ہے ہچکیاں بن گئیاں نے ہچکیاں بن گئیاں نے حضرت خواجہ معین الدین آ فرماندے نے غیب حاطف غیبی دی طرفوں آواز آئی ہے معین الدین میں دے گناہ بھی معاف کیتے نے میں دے حج بھی سارے قبول کیتے نے ایدیاں ساریاں عبادتاں بھی قبول کر لیا